آج کی ویڈیو میں ایک نیک عورت کا واقعہ بیان کروں گی۔ اس عورت کا شوہر کہتا ہے کہ شادی کے 2 دن بعد ہی میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جب میں بیوی کو دفنانے لگا تو کالے رنگ کی بلیاں میری بیوی کے قبر کے آس پاس گھوم رہی تھی۔ مجھے لگا یہ یہیں رہتی ہوگی۔ میں روز بیوی کی قبر پر جاتا تو وہی بلیاں میری بیوی کے قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہوتی اور مجھے دیکھ کر قبر سے مٹی ہٹانے لگ جاتی۔ میں نے مولوی صاحب کو بتایا۔ مولوی صاحب نے قبر کھولنے کا حکم دیا۔ میں نے بیوی کی قبر کی کھدائی کی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں خوش تھا کہ مجھے ایک باکردار عورت ملی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ آج تک میں نے کسی اور کے ساتھ اپنے کردار کو میلا نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے ایک نیک بیوی ملی ہے۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میرے کزن، جس کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، وہ ہمارے گھر ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میرے کزن نے مجھے روکا اور کہنے لگا، بھائی میں جانتا ہوں تم بہت خوش ہو کیونکہ تمہاری ایک نیک عورت سے شادی ہوئی ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ جیسا ماضی تمہارا رہا ہے ویسا اس کا بھی رہا ہوگا۔ کوئی نہ کوئی بات اس کے ماضی میں بھی ہوئی ہوگی، کیونکہ تم ہی تو کہتے ہو جیسی عورت ہوتی ہے مرد بھی اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اپنے اللہ سے توبہ کر چکا ہوں۔ اگر وہ بھی گناہگار ہوئی تو اس نے بھی توبہ کر لی ہوگی۔ میری بات سن کر میرا کزن ہنس پڑا۔ اچھا تو تمہیں کیسے پتا کہ اس نے توبہ پکی کی ہے یا کچی؟ میں نے کزن سے کہا مجھے الجھاؤ مت، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری بیوی پاکیزہ ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم جاؤ، فی الحال تم بہت خوش ہو، تمہارے دماغ پر اس وقت صرف بیوی کا بھوت سوار ہے، لیکن اصل حقیقت تو میں ہی جانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا بس مجھے تمہاری فضول بحث کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے اپنے کزن کی بات پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن جب میں نے گھونگھٹ میں بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھا جو میرا انتظار کر رہی تھی، تب میرا دل پگھل گیا۔ میں جانتا تھا کہ ایسا ایسی عورت ہی کر سکتی ہے جس کے دل میں صرف شوہر کی محبت ہو، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ میری زندگی عذاب ہونے والی ہے۔ میں اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھا تو اس نے مجھ سے بہت دل لگی والی بات کی اور کہنے لگی میں اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی ایک وفادار عورت کی طرح گزاروں گی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ میری بیوی بہت اچھی تھی۔ میں نے اسے منہ دکھائی کا گفٹ دیا تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ میں اپنی بیوی کو بہت زیادہ محبت کے دعوے کرنے کے بعد اس کا دل جیت چکا تھا، لیکن صبح سویرے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ کمرے کا دروازہ خود بخود کیسے بچ سکتا ہے۔ دروازہ بچانا تو انسان کا کام ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی، لیکن اس کے چہرے پر 1000 رنگ آئے اور گزر گئے، جیسا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو۔ تب وہ کہنے لگی کسی انسان نے دروازہ بجایا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ میری بیوی جب کمرے سے باہر آئی تو اس نے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ میں اپنی بیوی کے کردار پر فدا ہو گیا۔ اتنے میں میری ماں آئی، مجھ سے کہنے لگی بیٹا ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ صرف تم ہی حل کر سکتے ہو۔ میں سن کر پریشان ہو گیا کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اماں نے کہا کہ گھر میں سے سارا راشن چوری ہو گیا ہے، ایک بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔
तुम्हारी बीवी के कदम अच्छे नहीं हैं। पता नहीं कौन हमारे किचन से खाने का सारा सामान उठाकर ले गया था। लगता है कि किसी ने चोरी की है। अम्मा की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। अम्मा, आजकल तो राशन कौन चोरी करता है। मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझसे कहा, ज़्यादा भाषण मत दो, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है। जाओ, जाकर सारा राशन लेकर आओ, मुझे नाश्ता भी बनाना है। मैं अपनी अम्मा के कहने पर बाजार चला गया, खाने पीने का सारा सामान लिया और जैसे ही मैं घर के करीब आया तो मुझे घर से चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये चीखें किसी औरत की लगती थी, जैसे मेरी बीवी चीख रही हो। मैंने जल्दी से घर का दरवाज़ा बजाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे सख्त परेशानी होने लगी। मैं दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से लाते मारने लगा, लेकिन घर के अंदर से दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। फिर मैंने अम्मी को कॉल की, कज़न को भी फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी मेरे फ़ोन का जवाब तक नहीं दिया। फिर अचानक अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैं उन पर बरस पड़ा, अम्मा दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूँ, आपको पता नहीं था? आपने ही तो मुझे राशन लेने के लिए भेजा था। और ये अंदर से आवाज़ें किसकी आ रही थी? क्या आप लोगों ने मेरी बीवी शाजिया को कुछ कहा है? अम्मा कहने लगी, बेटा हमने तुम्हारी बीवी को क्या कहना है, मैं वॉशरूम में थी इसलिए देर हो गई। ये कहकर वो अंदर चली गई, लेकिन मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। लगता था जैसे वो मुझसे कोई बात छुपा रही हो। मैं फ़ौरन अपने कमरे में आया। मैंने देखा मेरी बीवी भी पुरसकून अंदाज में बैठी हुई थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हुआ है? कहने लगी, कोई बात नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, मैं दरवाज़ा बजा रहा हूँ, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? कहने लगी, गलती हो गई, आइंदा मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से चीखों की आवाज़ किसकी आ रही थी? कौन था जो यहाँ चीख रहा था? मेरी बीवी ने घबरा कर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम मुझे ये तो बता सकती हो कि ये आवाज़ें किसकी थीं? और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये आवाज़ें हमारे घर के अंदर से ही आ रही थी। जी, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बीवी की बातें सुनकर हैरान हुआ। खैर, मैं राशन लेकर आया तो नाश्ता बनाते हुए कितनी देर हो गई, लेकिन मेरी बीवी को अपने कमरे से गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और अभी तक वो किचन से नहीं आई थी। मुझे लगा मुझे अब जाकर देखना चाहिए, क्योंकि इसका पहला दिन था। अम्मा ने कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी के कोई नखरे नहीं उठा सकती, मैं खुद बीमार रहती हूँ, वो घर की सफाई और खाने पीने का खुद इंतज़ाम करेगी। इसलिए मेरी बीवी शादी के पहले ही दिन उठकर नाश्ता बना रही थी, लेकिन 1 घंटा हो गया था। मैं इसको किचन में जाकर देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा उठकर खोलने लगा तो देखा दरवाज़ा बाहर से बंद था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि दरवाज़ा किसने बंद कर दिया। मैं दरवाजे के ऊपर मुक्के मारने लगा, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया और कहा, मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे कहने लगा, दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ था। भाई, मुझे लगता है आपका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मुझे अपना कज़न भी इस वक्त बुरा लग रहा था। मैं फ़ौरन किचन में गया। क्या देखता हूँ, मेरी बीवी आराम से नाश्ता बना रही थी। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मैंने अपना सारा गुस्सा अपने कज़न पर निकाल दिया। मेरी बातें सुनकर मेरा कज़न हंस पड़ा और बोला, भाई मैं तो आपको अक्लमंद समझता था। मैंने सोचा था कि आप ये बात खुद समझ जाएंगे, लेकिन आपको तो हर बात खोल खोल कर बताना पड़ता है। मैं कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? पहले ही मेरा दिमाग घुमा हुआ है। मैंने अपने कज़न को कहा तो वो हमदर्दी करते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई कुछ दिनों बाद अपनी बीवी की असलियत समझ जाओगे। ये कहकर वो चला गया। कुछ देर बाद मेरी बीवी मेरे कमरे में नहीं थी।
میں نے ادھر ادھر تلاش کیا۔ اچانک میں نے دیکھا وہ میرے کزن کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کو اس طرح دیکھ کر مجھے بہت شک ہوا اور برا بھی لگا۔ وہ ایک دن کی دلہن تھی، اسے میرے کزن کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے کزن کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ میری بات پر وہ گھبرا گئی۔ پہلے تو وہ نظریں چرانے لگی، پھر بولی میں وہاں پر صفائی کرنے گئی تھی۔ میں نے کہا اتنی صبح تمہیں صفائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ یہ بات سن کر میری بیوی کہنے لگی، جب میں پہلے دن سے یہاں پر ناشتہ بنا سکتی ہوں تو میں گھر کی صفائی کیوں نہیں کر سکتی؟ پھر میں نے خود ہی صفائی کرنا شروع کر دی۔ مجھے لگا میری بیوی کو میری اماں کا یہ کہنا کہ تم ناشتہ خود بناؤ گی بہت برا لگا۔ اب میں نے بات کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد میری بیوی نے مجھ سے منہ بنا لیا۔ میں بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ پورا دن یہاں تک کہ شام بھی گزر گئی، لیکن میری بیوی کا منہ سیدھا نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رات کا کھانا کھاتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے کس بات پر منہ بنا رکھا ہے؟ وہ بولی کہ مجھے میرے گھر لے چلیے، خدا کا واسطہ ہے مجھے اس گھر میں نہ رکھیے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بولی میں اب اس گھر میں مزید نہیں رہنا چاہتی ہوں، اب مجھے الگ رہنا ہے، یا پھر مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئیے۔ تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی نے کہا، نہ ہی مجھے اس گھر میں کوئی تکلیف ہے، بس مجھے نیا گھر چاہیے جہاں میں آرام و سکون کے ساتھ رہ سکوں۔ تمہیں ایسا کون سا سکون چاہیے جو اس گھر میں نہیں ہے؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنا سامان طے کرو، میں تمہیں تمہاری اماں اور ابا کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر اس نے بھی اپنا سامان پیک کر لیا اور چھوڑ آیا اس کے ابا کے یہاں، اور کہا کہ میری بیوی کچھ دن کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، آپ سب کو بہت یاد کر رہی تھی۔ میں نے اپنی اور اپنی بیوی کی لڑائی کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا، بس بیوی کو چھوڑ کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی میرے کزن نے کہا تمہیں کیا ضرورت ہے اپنی بیوی کے کہنے پر اسے اپنی اماں کے گھر چھوڑنے کا؟ لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں کو دبا کر رکھتے ہیں، پر تم ہی تو اپنی بیوی کو قابو ہی نہیں رکھنا آتا۔ کل کو جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ تم دوسرے دن ہی اسے اماں کے گھر چھوڑ آئے ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ تمہیں نہیں پتہ وہ مرد جو اپنی بیوی کے باتوں پر چلتا ہے، لوگ اسے ناچنے والا بندر کہتے ہیں۔ تم بھی عجیب ہو بھائی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میرا کزن یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب وہ کسی سے فون پر لڑ جھگڑ کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ خود بھی بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ جب اماں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں گئی، میرے بولنے سے پہلے ہی میرے کزن نے ایک عجیب بات کہہ دی۔ کہنے لگا خالہ آپ کو میرے دوست علی کی شادی یاد ہے جس کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی؟ اماں نے کہا ہاں، لیکن تم آج اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ اس کی بیوی بھی اس طرح بار بار میکے جایا کرتی تھی اور وہاں جا کر پتہ چلا وہ اپنے پرانے عاشق سے ملتی تھی۔ جب لڑکیاں بار بار میکے جانے کی ضد کرے تو ان کے شوہروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ کوئی لڑکی بلا وجہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے مائکے کیوں جاتی ہے؟ بھائی مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیوی کا بھی مائکے میں کوئی چکر ہے، ورنہ وہ خواہ مخواہ چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا کر فوراً اپنے ماں باپ کے گھر نہ جاتی۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ میں نے کہا تم بحث نہ کرو، مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے۔ بھائی بھروسہ تو آپ کو ہوگا ہی، لیکن آپ اس کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، لیکن ہم تو اندھے نہیں ہیں، ہمیں تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ میں اپنے کزن کی بحث سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے کہا میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کو اس کے گھر سے لینے جا رہا ہوں۔
اب اگر تم نے کوئی اور بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اٹھا ہی تھا، تب میرا کزن ہنس کر کہنے لگا، تمہاری بیوی کچھ دیر پہلے ہی واپس آ چکی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ذرا دیکھو تو۔ اس نے کسی کو بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ میں حیران ہوا تھا، اگر وہ آ گئی تھی تو پھر مجھے کیوں نظر انداز کر رہی تھی؟ مگر میں امی کے کمرے میں تھا، شاید وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گیا تو سامنے والا منظر دل کو رلا دینے والا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی اوندھے منہ پڑی تھی، اس کے ساتھ ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی رنگت نیلی پڑ چکی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو ہٹائے، اس کو سیدھا کیا، مگر یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ میری بیوی فوت ہو چکی تھی۔ میرے ذہن کو زور کا جھٹکا لگا اور پھر اس کے پاس رکھے کاغذ کو میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو کچھ اس نے کاغذ میں لکھا تھا وہ کسی بھی شخص کے ہوش کو اڑانے کے لیے کافی تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ میں اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے خود پر شرمندگی ہے۔ میرا کردار ایسا نہیں کہ میں اپنے آنکھوں سے آنکھیں ملا سکوں۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن شادی سے پہلے میں بہت سارے مردوں کے ساتھ تعلق بنا چکی ہوں۔ میں خود اپنے شوہر کے قابل نہیں سمجھتی، اس لیے میں آج اپنی زندگی ختم کرنے جا رہی ہوں۔ یہ پڑھ کر میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا دھوکہ دینا بھی مجھے برا لگ رہا تھا اور اس کا مرنا اس سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ پھر یہ بات سارے گاؤں میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب خاندان والے اکٹھے ہو گئے۔ میری بیوی کے مائکے والوں کو بھی اس خط کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ بھی حیران تھے اور کہنے لگے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ہماری بیٹی پاک دامن تھی۔ اپنی بیٹی کے بارے میں ہم تفتیش کروائیں گے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری بیٹی بہت نیک تھی۔ زندگی پر اس نے کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور یہ خط بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے مائکے والے کی بات سنتا یا اپنے غم کو دیکھتا۔ میں نے یہ بات ان پر چھوڑ دی اور اپنی بیوی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ بیوی کو دفن کرنے کے لیے اس کے بھائی قبرستان لے گئے۔ میرے سسرال والے بہت سخت ناراض تھے۔ وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ لگتا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کی موت پر مجھ پر شک تھا۔ وہ مجھے اس موت کے ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، حالانکہ یہ خط مجھے اس کے سرہانے ملا تھا، لیکن ان کو میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ میں کسی طور پر بھی اپنے آپ کو مزید غم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کسی اور بات کا اثر لینا بند کر دیا۔ پھر ایک حقیقت سے پردہ اٹھا جس نے مجھے رشتوں کی حقیقی پہچان کروا دی، اور وہ یہ تھا کہ ایک ایسا واقعہ جو کہ بالکل اتفاقیہ ہوا تھا۔ میری بیوی کو دفن کرتے ہوئے 2 سیاہ رنگ کی بلیاں میری بیوی کے قبر کے آس پاس گھوم رہی تھی۔ مجھے لگا یہ بلیاں قبرستان میں رہتی ہوں گی، اس لیے یہاں پر آ گئی ہیں۔ شام کو جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تب میں اس کی قبر پر دعا کرنے کے لیے چلا گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ ساری بات جھوٹ لگ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ اس کی خودکشی کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہے۔ اتفاق سے وہ دونوں بلیاں ابھی میری بیوی کی قبر کے پاس ہی تھی اور وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک دفعہ تو مجھے ان بلیوں سے ڈر لگا۔ میں اٹھ کر واپس آنے لگا تو ان بلیوں نے میری بیوی کی قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا۔ وہ اپنے پاؤں سے مٹی ہٹا رہی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ وہ دونوں بلیاں قبر کے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ مجھے اس بات نے بڑا تعجب میں ڈال دیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہ بات کسی عالم یا کسی بڑے بزرگ کو بتانا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو۔ میں فوراً امام مسجد سے ملا اور ان کو بتایا۔ انہوں نے قبر پر دعا کی
اور پھر کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے۔ وہ بلیاں ابھی تک قبر کے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے قبر کو کھولا جائے۔ میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے، ہم سب ڈر رہے تھے، لیکن گورکر نے ہمت کی اور میری بیوی کی قبر کو کھول ڈالا۔ میں نے دیکھا میری بیوی کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ سانس لے رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے بیوی کو وہاں سے نکالا۔ ہم لوگ اسے ہسپتال لے کر گئے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں بلیاں اب وہاں سے غائب ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کی بیوی کومے میں ہے۔ کوما 1 ہفتے یا 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دعا کریں، آپ کی بیوی بہت زیادہ گھٹن اور خوف کا شکار ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے سرہانے بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دی، کیونکہ اب میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ ٹھیک 15 دن کے بعد میری بیوی کو ہوش آ گیا، لیکن اسی دن میرا کزن گھر سے فرار ہو گیا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ سارا سچ میری بیوی مجھے بتا دے گی، اور ہوا بھی یہی تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد میری بیوی نے یہ کہا کہ میرا کزن پہلے دن سے ہی مجھے دھمکاتا تھا، اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا، جس پر میری بیوی شور مچاتی تھی، مگر مجھے بتانے سے ڈرتی تھی۔ شادی سے پہلے میرا کزن میری بیوی کو جانتا تھا۔ میری بیوی اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور وہ اسے کالج میں بھی تنگ کیا کرتا تھا۔ میرا کزن جانتا تھا کہ میری بیوی مردوں سے ڈرتی ہے۔ اسی بات کا میرے کزن نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور شادی کے بعد بھی اسے مسلسل تنگ کرتا رہا۔ شادی کے بعد جب میری بیوی اس گھر میں آئی تو اس نے میری بیوی کو مار ہی ڈالا، لیکن کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ جب اس دن وہ گھر گئی تو شام کو میری یاد آنے پر وہ واپس آ گئی تھی، مگر اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر میرا کزن اس کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ میری بیوی نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا اور بدلے میں اس نے ایک ڈنڈے سے میری بیوی کے سر پر وار کیا، جس سے میری بیوی کا سر تو نہیں پھٹا مگر وہ کومے میں چلی گئی اور ہمیں لگا کہ وہ مر گئی ہے۔ میرے کزن نے جو جھوٹا خط لکھ کر میری بیوی کے سرہانے رکھا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، یہ بات تو یہاں تک ختم ہو گئی، مگر مجھے وہ بلیاں والی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے بیوی کے سامنے انہیں بلیوں کا ذکر کیا تو میری بیوی کہنے لگی یہ دونوں بلیاں ان کی پالتو بلیاں تھیں جو شادی سے پہلے اس نے اپنے گھر میں پال رکھی تھی اور ابھی تک وہ دونوں اسی گھر میں رہتی تھی۔ میری بیوی نے ان بلیوں کی بہت خدمت کی، انہیں پالا تھا، اور وہ دونوں بلیاں میری بیوی اور اس کے گھر والوں کی بہت وفادار ہو گئی تھی۔ میں بڑا حیران تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان دونوں بلیوں کے ذریعے میری بیوی کی جان بچائی تھی۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا۔ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ میری بیوی اب بالکل ٹھیک تھی، مگر میرا کزن گھر سے فرار ہو چکا تھا کیونکہ یہ پولیس کیس تھا۔ اس نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے۔ میرا کزن 1 ماہ بعد پکڑا گیا تھا۔ اب وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے اور میں اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکیں۔ اگر انہیں کوئی تنگ کر رہا ہو یا ان کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو تو وہ اپنا دفاع کر سکے اور اپنے والدین یا اپنے شوہر کو تمام باتوں سے آگاہ کر سکیں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔